نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين صدق اللہ العظیم۔ سامعین مکرم، زندگی گزارنے کے سنہری اصول سورۃ الحجرات کی روشنی میں ان میں سے ایک اصول ہے کہ مسلمانوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ جب دو بندوں کے درمیان یا دو گروپوں کے درمیان اگر آپس میں ناراضگی ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے درمیان باہم صلح کروائیں۔ جو ان کے درمیان نفرت ہے اس کو دور کیا جائے۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے یہی حکم دیا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے، اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کر رہا ہو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اگر وہ لوٹ آئیں پھر ان کے درمیان صلح کروا دو اور ہر معاملے میں انصاف سے کام لیا کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان جن میں لڑائی ہو جائے، باہم نہ اتفاقی ہو جائے، صلح کروانے کا حکم دیا۔ اسی طرح ہمیں قرآن مجید میں دیگر بھی آیات ملتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور اس کے بعد دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ کہ خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں فرمایا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے اپنے دو بھائیوں کے درمیان تعلقات اچھے بناؤ۔ اب ان آیات مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ صلح ایک اچھی چیز ہے، ناراض لوگوں کے درمیان صلح کروائی جائے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں آپ کو ایسا کام نہ بتاؤں جس کا درجہ روزہ، نماز اور صدقہ سب سے افضل ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شخصوں کے درمیان جو رنجش ہے اس کو دور کر کے ان کے درمیان صلح کروائی جائے۔ دیکھیے کہ صلح کروانا یہ کتنا افضل عمل ہے، کتنا بہترین عمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی صلح کروائیے۔ اسی طرح اگر دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں تو بقیہ جو دوسرے مسلمان بھائی ہیں ان کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ان کے درمیان مزید آگ کو بھڑکائیں۔ معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آ کر بھڑکاتے ہیں، لوگ آ کر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، بجی آپ ان کے ساتھ مقابلہ کریں، یہ ان کو پتہ چل جائے۔ بالکل یہ جو بندہ ہے، اس طرح کے جو کام کرنے والے ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ ان سے انسان خود بھی ایسے کاموں سے بچے اور جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں انہیں سمجھائیں اور ان کو اپنے سے دور رکھیں۔ بہترین یہ ہے، بہترین انسان وہ ہے کہ جو دو گروپ کے درمیان اگر نہ اتفاقی ہو جائے یا دو بندوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے ان کے درمیان صلح کروائے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے یعنی کہ خاندان کے ساتھ مل کر دوسروں کے مقابلے میں آ کر لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جی ہمارا خاندان ہے، اس کی فلاں کے ساتھ دشمنی ہے، ہم بھی لڑیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنوں کو سمجھانا چاہیے۔ اگر وہ غلطی پر ہیں انہیں سمجھائیں، اگر دوسرے غلطی پر ہیں ان کو جا کے سمجھائیں۔ دو یعنی کہ جو لڑنے والے ہیں انہیں بٹھا کر آپس میں معاملے کو
حل کرنا چاہیے، صلح کرنی چاہیے۔ اور صحیح اسلامی طریقہ یہ ہے کہ انسان اصل معاملے کی تحقیق کرے اور اس کے بعد جو شخص حق پر ہو اس کا ساتھ دیا جائے، اور جو شخص ناحق ہو یعنی وہ حق پر نہ ہو اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ معاملے کے منصفانہ فیصلے پر راضی ہو۔ اب دیکھیں کہ صلح کروانا اتنا بہترین عمل ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر انسان صلح کروانے کے لیے کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بھی شریعت میں گنجائش ہے۔ حالانکہ جھوٹ بولنا یہ کتنا برا عمل ہے، لیکن اگر دو بندوں کے درمیان یا دو گروپس کے درمیان صلح کروانی ہے تو خلاف واقعہ بات کرنی پڑ جائے تو اس کی بھی اسلام میں گنجائش ہے کہ بندہ جا کر دوسرے سے کہے یار وہ جو اس کے ساتھ تیری لڑائی ہے وہ تیری تعریف کر رہا تھا، وہ تیرے بارے میں بڑے اچھے الفاظ کہہ رہا تھا، اگرچہ اس نے نہ کہے ہوں لیکن اس کا دل نرم کرنے کے لیے اگر کوئی انسان ایسی بات کر دیتا ہے تو یہ جھوٹ میں شامل نہیں ہے، صرف صلح کروانے کے لیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے ان فرامین پر عمل کر کے لوگوں کے درمیان صلح کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔